الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآخر. صدق اللہ العظیم. پچھلی نشست میں جو ہے علم کی اہمیت کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی بات ہوئی تھی مختصر سی. آج جو ہے انشاءاللہ اس کے آگے کا سلسلہ جو ہے بڑھایا جائے گا. اور بات ہوئی تھی پچھلے نشست میں جو ہے علم کے متعلق کی علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے وہ ہوتا ہے اس کا اخلاص. کیونکہ اگر انسان کے اندر اخلاص نہیں ہے تو اس کا علم جو بھی وہ حاصل کر رہا ہے وہ ضائع چلا جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کا انٹینشن پاک نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی بھی چیز کر رہا ہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے، تو شریعت میں وہ ریاکاری کے معنی میں لیا جاتا ہے، یعنی دکھاوا. اور آپ کے سامنے ایک حدیث بھی رکھی گئی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان اس نیت سے دین کا علم حاصل کرتا ہے، جس کو لوگ اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، اور وہ بلکہ اس نیت سے حاصل کرتا ہے تاکہ وہ دنیا میں مشہور ہو جائے، تو اس کے بارے میں سخت وعید دی گئی تھی. اس کو جہنم کی جو ہے اس حدیث میں وعید سنائی گئی تھی. اب بات یہ ہے کہ علم چاہے جتنا ہو انسان کے پاس، لیکن اگر اس میں عمل نہیں ہے، علم چاہے جتنا ہو لیکن اس میں عمل نہیں ہے اور اس کی نیت دکھاوے کی ہے یعنی ریاکاری کی ہے، تو ایسا کرنا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ اس سے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن مسجد نبوی کی طرف گئے تو انہوں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں. انہوں نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رونے کی وجہ پوچھی تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے ایک ایسی بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی. میں نے آپ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، معمولی ریاکاری بھی شرک ہے. بے شک جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا. اللہ تعالیٰ ان نیک گمنام متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے کہ جو اگر غائب ہو جائیں تو ان کو کوئی تلاش نہیں کرتا، اور اگر وہ حاضر ہو جائیں تو کوئی بھی انہیں کھانے کے لیے نہیں بلاتے اور نہ انہیں پہچانتے ہیں. ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں. ایسے لوگ ہر گرد آلود فتنے سے نکل جائیں گے. یہ مکمل حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت ماہر صحابہ میں سے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر قرآن کا علم حاصل کرنا ہے تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان صحابہ میں سے ایک نام معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی لیا. یہ رو رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کے. کون سی حدیث یاد آ رہی تھی اللہ کے رسول کی؟ کہ معمولی جو ریاکاری انسان کرتا ہے نا وہ بھی شرک ہے. اور اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پہ سب سے زیادہ ڈر کسی چیز کا ہے تو وہ کس کا ہے؟ شرک اصغر کا. شرک اصغر کیا ہے؟ دکھاوا. اور پھر اس کی مثال بیان کی اللہ کے رسول نے کہ کوئی انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز میں اور خشوع اور اطمینان صرف دکھاوے کے لیے لاتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. تو پڑھ تو وہ نماز رہا ہے جو کہ اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن کیا کر بیٹھا وہ؟ شرک، کیونکہ اس کی نیت پاک نہیں تھی. تو علم حاصل کرنا دین کا کتنی عظیم بات ہے. اس کی فضیلت پچھلے جو درس میں بتائی گئی تھی
کہ فرشتے پر بچھا دیتے ہیں، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اللہ کے نزدیک، اللہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس نے دین کا علم اس نیت سے حاصل کیا کہ اس میں ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگا یا دنیا کی شہرت ہوگی، تو اس کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک مشہور قول ہے، فرماتے ہیں العلم یؤتی ولا یأتی، اور ایک عالم دین نے خوب بات کہی ہے کہ کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء، کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء، یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں مشہور ہیں لیکن آسمانوں میں انہیں کوئی نہیں جانتا۔ دنیا میں تو دکھیں گے ارے بھائی فلاں صاحب بہت زیادہ دین کا علم رکھتے ہیں، بہت زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن اللہ کے ہاں آسمانوں میں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وَكَمْ مِن مَجْهُولٍ فِي الْأَرْضِ مَعْرُوفٍ فِي السَّمَاءِ، اور کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں زمین میں کوئی نہیں جانتا لیکن آسمانوں میں وہ مشہور ہیں۔ اور حدیث بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور حضرت جبریل علیہ السلام کہاں جاتے ہیں؟ فرشتوں کی جماعت کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ اس سے جو ہے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ اور یہاں تک کہ دنیا میں اس شخص کو لوگ قبولیت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی اس شخص کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اب یہاں قبولیت سے مراد کیا ہے؟ قبولیت سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اس شخص کا دین کے لیے اخلاص، اس کا علم، اور اس علم پر اس کا عمل کرنا۔ یہاں تک کہ ریاکاری کے بارے میں یہ آیا ہے کہ حج کرنے والا، حج کرنا کتنی بڑی عبادت ہے نا، کہ یہ تو اسلام کے ارکان میں سے ایک ہے، لیکن اس پر بھی ہے کہ اگر حج کرنے والا بھی اگر ریاکاری کر رہا ہے تو اس کا حج برباد ہو سکتا ہے۔ یعنی اتنے پیسے لگا کر، اتنی محنت کر کے اس نے اللہ کے گھر کا حج کیا، لیکن اگر اس کی نیت صاف نہیں ہے تو اس کا حج بھی برباد ہو جائے گا۔ حدیث سنن ابن ماجہ کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے قضابے پر سوار ہو کر ایک ایسی چادر میں حج کیا جس کی قیمت 4 درہم کے برابر رہی ہوگی یا اتنی بھی نہیں۔ پھر فرمایا اے اللہ، یہ ایسا حج ہے جس میں نہ ریاکاری ہے نہ شہرت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہم حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعہ، کہ اللہ نہ اس حج میں ریاکاری ہے نہ شہرت۔ ایک اور حدیث ہے جس پر ہمیں بہت دھیان دینا چاہیے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک کام کے نتیجے میں جو شہرت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا۔ یعنی کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی نیت جو ہے بد ہو، تو روز قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اس کی نیت کے بارے میں بتا دے گا۔ اور اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ یعنی دنیا میں تو لوگوں کے نزدیک وہ ہوگا کہ بھائی بڑا متقی انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے، لیکن اگر وہ بد نیتی سے کر رہا ہے، اس کی نیت خراب ہے کہ میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ لوگوں کے بیچ میں مشہور ہو جاؤں، تو روز قیامت کے دن اللہ اس کو کیسا ذلیل کرے گا؟ دیکھیے، سب کے سامنے اس کی نیت ظاہر کر دے گا اللہ رب العزت۔ اور اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں تو آپ لوگوں کے نظر میں بہت مقبول تھے، لیکن آخرت میں اللہ نے پول کھول دیا آپ کی۔ تو اس لیے اپنی نیتوں کو بہت صاف رکھنا چاہیے۔ آگے اہل علم اور طالب علم کی اہمیت اور ان لوگوں کی اہمیت اور اجر جو لوگوں کو سچے سیدھے راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ طویل حدیث ہے جامع ترمذی کی، ایک شخص مدینہ سے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دمشق آیا۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میرے بھائی تمہیں کیا چیز یہاں لے کر آئی ہے؟
اس نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم کسی اور غرض سے تو نہیں آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو صرف اس حدیث کی طلب و تلاش میں آیا ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اچھا تو سنو، جو شخص علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسے جنت کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، اور عالم کے لیے زمین اور آسمان کی ساری مخلوقات مغفرت طلب کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی کے اندر کی مچھلیاں بھی۔ اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نے کسی کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا ہے، اس لیے جس نے اس علم کو حاصل کر لیا اس نے پورا پورا حاصل کر لیا، یعنی علم نبوی اور وراثت نبوی سے اس نے جو ہے پورا فائدہ اٹھایا۔ آگے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب یہ حدیث اس بات پہ تھی کہ ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک تو وہ علم ہے کہ سنا سنایا گیان، ہم کہیں بیٹھے ہیں، چار لوگوں نے دین کی بات کی، ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں، بھائی فلاں شخص سے میں نے سنا تھا، فلاں شخص سے میں نے سنا تھا۔ اب یہ مجلس قائم ہوئی، ہم سنے، ہم نے اس کو اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیا، اور پھر جا کے ہم دوسروں کو بتا رہے ہیں بلا تحقیق کے کہ بھائی وہ بات جو کہی گئی تھی مجلس میں دین کے متعلق وہ صحیح تھی کہ غلط تھی۔ حدیث میں واضح ہے کہ اگر کسی نے ایسا کوئی علم پھیلایا جو گمراہ کر دینے والا تھا، اور اس سے کوئی شخص اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو اس کی گمراہی کا بھی عذاب اس کو بھی ملے گا۔ اگر نیک ہے، اگر جو ہے اچھا علم حاصل کیا ہے، صحیح علم حاصل کیا ہے، تو اس سے کوئی انسان اگر فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کا بھی ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر گمراہ کرتا ہے تو اس کا بھی حساب اسے دینا پڑے گا، اور اس کے اکاؤنٹ میں بھی وہ بھرتا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ہم کہیں سے علم حاصل کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم راسخ علم حاصل کریں، پختہ علم حاصل کریں۔ اور پختہ علم کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کون کون سی چیزیں؟ اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور اپنی سنتیں۔ تو ہمارے لیے بھی پختہ علم حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کتابوں سے استفادہ اٹھائیں، یعنی اللہ کی کتاب کو پہلے پڑھیں جو کہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اس سے تعلق اپنا بنائیں، اور ظاہر سی بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے پھر ہم کو ضرورت پڑے گی احادیث مبارکہ کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی، تو اسے سمجھیں۔ اب ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جو انسان شہرت یا بڑائی کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کا آخرت میں کیا ہوگا؟ بتا تو دیا گیا کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ نے وعید سنا دی کہ اس کو جہنم ملے گی، ٹھیک ہے، ایسا شخص کو جو ہے سزا ملے گی، اس کے راز کھول دیے جائیں گے لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے عذاب کس طریقے کا دیا جائے گا؟ تو ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کیوں نہیں کرتے کہ عام مسلمانوں کی شکایت کا خیال رکھیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اکیلے میں ان سے بات کی ہے، لیکن فتنے کے دروازے کو کھولے بغیر، کہ اس طرح میں اس دروازے کو سب سے پہلے کھولنے والا ہو جاؤں گا۔ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ کسی شخص سے جب وہ دو آدمیوں پر امیر بنا دیا جائے یہ کہوں کہ تو سب سے بہتر ہے، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں سن چکا ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ اس میں اس طرح چکی پیسے گا جیسے گدھا پیستا ہے، پھر دوزخ کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے اے فلاں، کیا تم نیکیوں کا حکم کرتے اور برائیوں سے روکا نہیں کرتے تھے؟ وہ شخص کہے گا کہ میں اچھی باتوں کے لیے کہتا تو ضرور تھا لیکن خود کرتا نہیں تھا، اور بری بات سے روکتا بھی تھا لیکن خود رکتا نہیں تھا۔ کتنی ڈینجرس حدیث ہے کہ انسان کو علم زیادہ ہے، بہت زیادہ علم ہے، اور پھر وہ لوگوں کو ٹوکتا روکتا بھی ہے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اسلام میں یہ چیز منع ہے، لیکن پرسنلی وہ کیا کر رہا ہے؟ خود وہی کام کر رہا ہے۔ تو روز قیامت کے دن کیا سزا ملی ہے اس کو جہنم میں دوڑایا جائے گا گدھے کی مانند۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور لوگ پوچھیں گے اس سے آس پاس کے کہ بھائی آپ تو بہت جانکار تھے، آپ تو جو ہے لوگوں کو برائی سے روکا کرتے تھے، پھر آپ کو کیسے یہ جگہ؟ تو وہ بتائے گا، خود ہی بتائے گا اپنے، وہاں کیسے چھپا سکتا ہے؟ تو اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ شمار کرے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بات اور ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے سے فائدہ صرف دنیاوی زندگی تک نہیں ہے کہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں تب تک ہمیں اس کا فائدہ ملتا رہے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آ سکتی ہے اور آئے گی۔ حدیث نبوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، یعنی یہ جو اعمال ہیں 3 یہ منقطع نہیں ہوتے۔ ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور تیسرا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ یعنی مرنے کے بعد بھی انسان کے سارے عمل اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، وہ جو کچھ دنیا میں کرتا رہا ہو، لیکن 3 چیزیں اس کے ساتھ باقی رہ جاتی ہیں۔ ایک صدقہ جاریہ، جو اس نے دنیا میں ایسا کوئی صدقہ چیریٹی ورک کیا ہو تو آخرت میں بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ دوسرا ہے ایسا علم، نفع بخش علم جو اس نے لوگوں کو سکھایا ہو اور لوگ اس سے استفادہ اٹھاتے ہوں، تو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ایک چین بن جاتی ہے۔ جیسے ہم لوگ اس مجلس میں آج بیٹھے ہیں، ہم نے کچھ سیکھا دین کے بارے میں، تو اگر آپ لوگ اسے سیکھ کے جاتے ہیں اور آپ اسے کسی دوسرے کو پہنچاتے ہیں تو جو شخص بتا رہا ہے وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اگر اس بات کو آگے بڑھاتے جائیں گے اسے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کتنی پیاری بات ہے۔ انسان اگر سوچے، انسان کتنا دنیا میں پیسہ والا بھی ہو جائے لیکن مرنے کے بعد وہ پیسہ اس کے کام نہیں آ سکتا ہے، کوئی بھی کام نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے، علم، دین کا علم حاصل کرنا۔ اور علم حاصل کیوں کرتا ہے انسان؟ تاکہ خود اس سے فائدہ اٹھا سکے اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکے۔ ایسا کوئی شخص ہو، اس کے بارے میں پچھلے درس میں بات ہوئی تھی کہ اگر کوئی شخص علم بہت رکھتا ہے لیکن اسے لوگوں تک پہنچاتا نہیں ہے، چھپا کر رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ نے وعید سنائی ہے۔ یعنی اس کے پاس علم تو تھا لیکن اس نے لوگوں سے کیا کیا؟ چھپایا۔ اور قرآن میں کیا آیا کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے کہ جو علم ہونے کے باوجود چھپاتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ایک بہت اچھا ذریعہ بنا دیا ہے کہ کوئی اگر علم حاصل کرے تو اس کو لوگوں تک پہنچائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بلغ عنی ولو آیا، کہ اگر تمہیں میری ایک بات بھی معلوم ہو تو بلغ، پہنچا دو اسے۔ اب ایک بات آخری اور آتی ہے ذہن میں کہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، آج کے دور میں، کہ نوجوانوں کے اندر بھی جو ہے دین کا شوق اور ذوق جو ہے ختم سا ہوتا جا رہا ہے۔ دین کو سیکھنے میں کوئی بھی ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ کیوں انٹرسٹ نہیں ہے۔ پہلی بات تو ان کو ایسی مجلسوں میں بیٹھایا نہیں جاتا ہے، سمجھایا نہیں جاتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں، بلکہ ان کو یہ زیادہ بتایا جاتا ہے کہ دنیاوی امور میں داخل ہونے کی فضیلتیں کیا ہیں۔
یہ ان کو کسی مجلس میں آپ بیٹھے وہاں تذکرہ کس بات کا ہو رہا ہوتا ہے جنرلی کہ بھائی فلاں آپ کورس کر لیجئے، اس سے آپ فلاں جگہ پہنچ جائیں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے. تو آدمی انٹرسٹ ظاہر سی بات ہے اسی چیز میں زیادہ دکھائے گا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اس کی بات ہی نہ کریں، لیکن اصل جس کام کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں ہم اگر اسے طاق پہ رکھ دیں، اسے ہی بھول جائیں تو کیا فائدہ ہوگا. ایک بات اور ہے کہ جو لوگ انٹرسٹ دکھاتے بھی ہیں، ایک تو وہ طبقہ ہے ہمارے یہاں نوجوانوں کا، یا صرف نوجوانوں کو نہ کہا جائے، ہمارے بڑے بھی اب سیکھنے سے پیچھے ہٹتے ہیں. اس کا بھی ایک ریزن ہے، وہ بتایا جائے گا انشاءاللہ. تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو سیکھنا ہی نہیں چاہتا، اور ایک طبقہ وہ ہے جو سیکھنا چاہتا ہے لیکن ان کو کچھ اڑچنیں آتی ہیں، رکاوٹیں آتی ہیں اس کے راہ. اور وہ رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں؟ اب بھائی وہ نوجوان سیکھنے نکلتا ہے، دین جاتا ہے، اس کو حرام اور حلال کی تمیز ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے ہمارے گھر میں خود حرام کام ہو رہا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اسے سکھایا جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بری چیز دیکھو تو ہاتھ سے روکو، یہ سب سے زیادہ ایمان ہے. پھر زبان سے روکو، اور پھر دل میں برا جانو کم سے کم، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. ذالک اضعف الایمان، سب سے کم درجہ ہے ایمان کا. اب وہ جب اس کو پریکٹس میں لائے گا اور گھر پہنچے گا اور دیکھے گا کہ ہمارے یہاں جو کاروبار چل رہا ہے وہ تو سودی ہے، ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو گھر میں ہیں وہ تو بینک میں مینیجر ہیں. تو اب وہ کیا کرے گا؟ بتائے گا نا ان کو کہ آپ غلط کام کر رہے ہیں، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ تو اب اس میں بھی دو طریقے کے لوگ نکلتے ہیں. ایک وہ جو کہیں گے ہاں آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ اس کو سدھرنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایسی اکثریت میرے خیال سے 2% ہے. ایسے لوگ صرف 2% ملیں گے آپ کو. اکثریت کس بات کی ہے؟ کہاں جاتے ہو، کہاں سے سیکھ رہے ہو یہ دین، اور پھر اس کو اس دین کو سیکھنے سے روک دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر آگے دین کا علم ہی نہیں حاصل کرتا ہے. تو ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، خود اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم بھی ان میں سے ایک ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے؟ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ کیا علم حاصل کرنا چھوڑ دینا چاہیے دین کا، اس ڈر سے کہ اگر میں دین سیکھوں گا تو مجھے اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا. ابھی میں حرام میں مبتلا ہوں، اگر میں دین سیکھوں گا تو وہ حرام چھوڑنا پڑے گا، اس لیے میں دین ہی نہیں سیکھتا ہوں. وہ ایک کہاوت نہیں ہے، کہاوت ہی ہے، سچائی نہیں ہے ویسے، لیکن کہاوت ہے کہ جب آسٹرچ جو ہے جب کوئی آفت دیکھتا ہے تو وہ جو ہے ریگستان میں اپنا منہ اچھیڑ لیتا ہے کہ نہ دیکھوں گا نہ کچھ ہوگا میرے ساتھ، ہے نا. جب دیکھتا ہے کہ کوئی آفت مجھ پہ آ رہی ہے تو بجائے اس کے کہ اس سے نپٹے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا منہ دھول کے اندر ایسا ڈال دیتا ہے کہ مجھے نہیں دکھ رہا ہے کچھ. یہی مسلمانوں کا حال ہے، نہ دین سیکھیں گے اور نہ پھر اس پہ عمل کرنا پڑے گا. تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آخرت کے اعتبار سے آپ بہت بے تکا کام کر رہے ہیں. کیونکہ آخرت میں اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا دین کا اور آپ نے اللہ کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو اللہ تو پہلے ہی سنا چکا ہے قرآن میں کہ وہ آپ کو پکڑ لے گا. اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے علم نہیں حاصل کیا تھا دین کا، ایٹ لیسٹ آپ کو بیسک نالج جو دین کا ہوتا ہے، جو آپ کے فرائض ہیں، حلال اور حرام کی تمیز. آپ کو کوئی عالم دین یا آپ کو مفتی بننے کو نہیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر کوئی وہاں تک نہیں پہنچ پاتا ہے، لیکن دین کے بیسکس جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر فرض کیے ہیں یہ سیکھنا آپ پہ فرض ہے. ہمیں حرام اور حلال کی تمیز ہونی چاہیے. آج ہم اب سکولز کالجز میں چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. کو ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں بچے، پھر عاشقی معشوقی میں پڑھ جاتے ہیں، تب پیرنٹس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا بچہ غلط کام کر رہا ہے. نہیں، غلط کام وہیں سے شروع ہوا تھا جب اس کی بنیاد غلط ڈال دی تھی ہم نے.
اسی طریقے سے جب کوئی بزنس شروع کرتا ہے نیا یا کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اسے چونکہ تمیز نہیں ہوتی ہے تو وہ حرام ذرائع سے مال کو لے لیتا ہے. آج کل کوئی بھی بزنس شروع کر رہا ہے یا کوئی گھر لے رہا ہے تو اکثر دیکھا ہوگا آپ نے لون لینا ضروری ہے. اور ہمارے یہاں لون جو ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. سود خوری میں مبتلا ہو گیا. سود خوری ایک ایسا عظیم گناہ ہے اللہ کے نزدیک کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنی ڈینجرس چیز ہے. لیکن ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم قرآن پڑھیں گے، جب علم حاصل کریں گے. لیکن ہمیں نہیں پتہ کرنا ہے. اور اگر کوئی بتا بھی دے غلطی سے آگے کہ بھائی آپ حرام میں مبتلا ہیں، تو نہیں، ہمیں سنائی نہیں پڑا. تو نہ علم سیکھیں گے نہ جو ہے ہم کو عمل کرنا پڑے گا. تو یہ دنیا تک ہے. آخرت میں آپ پورے لپیٹے جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین کے علم کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، دین کا علم حاصل کریں اور فرائض سمجھیں. جس طریقے سے ہم دنیاوی چیزوں کو فرض سمجھتے ہیں اپنا کہ ہاں یہ کرنا ہمارے لیے فرض ہے، وہ کرنا فرض ہے، ایسے ہی دین کا علم حاصل کرنے کو بھی ہم فرض سمجھیں. اور دین کا علم جو حاصل کریں وہ ایسے نہ حاصل کریں کہ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے دین کے بارے میں ہم نے اس سے لے لیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فلاں چیز فرمائی، بھائی کہاں لکھا ہے، کیا دلائل ہیں اس کے، پتہ ہونا ضروری ہے کہ نہیں. کوئی بھی اچھا اسکالر، اچھا عالم جب آپ کو کوئی فتویٰ دیتا ہے نا تو اس فتوے کے پیچھے جو اس نے دلائل ہوتے ہیں نا قرآن اور حدیث سے، وہ پیش کرتا ہے. اور ایک بیڈ عالم کیا کرے گا؟ وہ خالی آپ کو فتویٰ بتا کے چھوڑ دے گا. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی بڑے سیانے، ہم وہ فتویٰ لے کے تیسرے کو چپکا دیں گے جا کے. سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے یہ. پہلے آپ کو خود راسخ علم لینا ہے کہ جو علم ہمیں پہنچا ہے کیا وہ صحیح علم دیا ہے اس نے. اگر وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ وضو تم کو صرف ایک ہاتھ میں کرنا ہے، 2 ہاتھ میں نہیں کرنا ہے، تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے نا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے. وضو کا پانی 2 بار نہیں 4 بار لینا چاہیے، کہہ دیا کسی نے، اب ہم مان کے چلے جائیں گے؟ اس کی تحقیق بھی تو کرنی ضروری ہے. تو اس لیے ہم چاہیے کہ ہم دین علم حاصل کریں اور اس کو پختگی کے ساتھ صحیح علم حاصل کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین دعا سکھائی ہے اس کے لیے. ایک تو دعا قرآن مجید میں ہی آ گئی. اللہ نے فرمایا اے نبی آپ دعا کیجئے ربی زدنی علما. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ میرے علم میں بڑھوتری کیجئے، ہے نا، تاکہ میرا علم اور زیادہ بڑھے. یہ ایک دعا ہے. پھر اللہ کے نبی نے بھی ہم کو ایک جو ہے حدیث کے ذریعے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک علما نافعا. کیسا علم؟ جو نفع بخش ہو. کہ اللہ میں تجھ سے ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہو. پھر اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، ایک اور دعا ہے علم کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. کہ اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع بخش نہ ہو. تو پتہ چل گیا ہینس پروفڈ کہ ہمیں علم تو حاصل کرنا ہے، لیکن کیسا علم؟ جو نفع بخش ہو، ہر طریقے کا علم نہیں. اور ایک حدیث بھی ہے کہ ایسا علم جو اللہ سے دور کر دے اس کے بندے کو. ایسا علم حاصل کرنا جو اللہ سے دور کر دے اس کے بندے کو. ایسے سارے علم حاصل کرنے پہ، ایسے ہر چیز پہ اللہ کی لعنت ہے. ہم تو بڑی خوشی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی ڈاروینس تھیوری پڑھ لی ہم نے، اب ہے نا، تھیوری ہے، پڑھانے والا بھی بتا رہا ہے کہ یہ کوئی تھیوری ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، یہ پروفڈ نہیں ہے یہ چیز، لیکن تھیوری کے فارم میں پڑھ رہا ہے. لیکن عقیدے پال لے رہا ہے اس سے کہ انسان پہلے بندر تھا. یہ عقیدے پالے لے رہا ہے وہ پڑھ کے. تو ایسا علم اگر آپ لے رہے ہیں وداؤٹ اینی سمجھ نہیں ہے آپ کے اندر، تو پھر یہ آپ کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا. ہاں آپ نے شریعت کو سیکھا ہے، آپ نے یہ پتہ کر لیا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب آپ اگر ایسے لوگوں سے ملیں گے بھی، ایسا علم حاصل کریں گے بھی، تو آپ اسے کیا کر لیں گے؟ چھانٹ لیں گے کہ اس میں صحیح بات کیا کہی جا رہی ہے اور غلط بات کیا کہی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نفع بخش علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.